پھر گھر میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانا علیحدہ علیحدہ نہ کھائیں. جس وقت کھانا پک جائے دسترخوان بچھائیں باقاعدہ. عرب لوگ سفرہ کہتے ہیں، ایرانی بھی سفرہ، آپ کہتے ہیں دسترخوان. دسترخوان بچھائیں، اس میں چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، بچیاں بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھ سکیں. جب کھانا کھائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو سکے گی، آپ سمجھا سکیں کہ بچے کو کہ کھانا کھانے کا طریقہ کار کیا ہے. ہمیں تو استاد یہ سمجھاتے تھے نا کہ جب کھانا کھائیں تو یہ دایاں حصہ جو ہے وہ نیچے رکھیں اور یہ بایاں جو ہے وہ گھٹنا اوپر رکھیں. اس سے کھانا ہضم ہونے میں اچھا ہوتا ہے. پھر کھانے میں یہ بھی کہا گیا ہے چمچے استعمال نہ کریں، چمچے نہ بنیں، چمچے استعمال نہ کریں. اور آج کل تو وہ چنگال وغیرہ بھی آ گئے ہیں، وہ بھی استعمال نہ کریں، بلکہ ہاتھ کے ساتھ کھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت ہاتھ دیے ہیں، انگلیاں دی ہیں جو پکڑ سکتی ہیں، وہ یہ سارا سب کچھ. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی انگلیوں کو شوربہ لگا ہوا ہے تو دھونے سے پہلے اپنی خاص طور پر اس انگلی کو چاٹ لیں. اگر اس کو چاٹ لیں گے ہاضمہ آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا، معدہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اچھی طرح ہضم ہوگا. یہ سب کچھ ہمیں سمجھایا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اکٹھے بیٹھے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم میں اجتماعیت ہو. یہ نہیں ہے کہ جس کا ٹائم ہو کبھی بچہ کھا رہا ہے، کبھی بچی کھا رہی ہے، کبھی بیٹا کھا رہا ہے، کبھی ماں کھا رہی ہے، کبھی باپ کھا رہا ہے. نہیں، ایک ہی جگہ بیٹھے. تو نماز کا اجتماع تاکہ اجتماعیت پیدا ہو، جمعے کا اجتماع ایک دوسرے کو دعوت کرے تاکہ اجتماعیت پیدا ہو. اور پھر گھر میں بھی باقاعدہ دسترخوان بچھائیں. چھوٹے بچوں کو ابتدا ہی سے آپ اگر دسترخوان پر بٹھائیں گے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے دیں گے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، تو ان کی تربیت ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کھانے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. یہ سب کا سب اجتماعیت ہے. وہ کام جن سے اجتماعیت خراب ہوتی ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، لوگوں کے پاس بٹیر ہوتے تھے. وہ بٹیر یہاں باقاعدہ چمڑا لگا ہوا ہوتا تھا تاکہ ان کے پنجوں سے انگلیاں خراب نہ ہو جائیں. بچے لے کر پھرتے ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے بٹیر باز. ایسے لوگ آوارہ سمجھے جاتے تھے. آج کل موبائل ہے، موبائل بہت اچھی چیز ہے. اس سے پڑھائی کا کام لیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، معلومات میں اضافہ کریں. لیکن یہ ہے کہ گھر کے 2-3 آدمی بیٹھے ہیں، اس نے بھی موبائل اٹھایا ہوا ہے، اس نے بھی، بیٹے نے بھی. یہ پاگل پونا ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. یہ مغرب کی ثقافت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہی نہ رکھو. جب ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے جدا ہو جائیں گے.